بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور صادق آباد کے ساتھ عبدالغفار مہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا اور اخبار کے ساتھ بھی منسلک رہے، آدھے صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تو ہم ان کو آج ایمرا اسٹوڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں۔ کسانوں کے مسائل ہوں، کسانوں کی بات ہوں، اور ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں کسان بورڈ کے، اور اپنی ذمہ داری احسن انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے پیارے بھائی شاہد اقبال ٹریلی کو ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں۔ ایمرا اسٹوڈیو آج عوام کی آواز بن چکا ہے، اور میں سب سے پہلے شاہد اقبال ٹریلی صاحب سے بات کروں گا کہ آپ کو ایمرا آفس آ کے کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آج ایمرا میں آ کے دیکھ کے کہ آپ نے جو خوبصورت گلدستہ بنایا ہے، پورے اس میں تحصیل صادق آباد کی نمائندگی ہے، اس میں ہر چھوٹے بڑے شہر سے لوگ یہاں موجود ہیں جس طرح، اور آپ نے ایک بہت بڑی جو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر طبقہ فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں اور ہر زبان بولنے والے یہاں شامل ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ایمرا کے یہاں رجسٹرڈ ایک ادارہ بنایا، آپ نے آفس بنایا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہم یہاں تشریف لائے۔ جی ماشاءاللہ، رہ شاہد اقبال ٹریلی صاحب آپ دانشور بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کسان بھی ہیں، اور کسانوں کی جو زبردست تنظیم ہے کسان بورڈ، آپ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ کسانوں کے بے شمار مسائل ہیں، آپ کسانوں کے مسائل پر کیا بات کریں؟ دیکھیں غفار بھائی، کسان جو ہے اس وقت زراعت جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور کسان جو ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً 70% سے بھی زیادہ طبقہ ہے، اور یہ مظلوم طبقہ ہے۔ اس کی آواز جو ہے اوپر نہیں پہنچائی جاتی۔ جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، یا جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یا جو ہمارے جہاں بھی جن اداروں میں بھی بیٹھے ہیں، وہ کسان کی آواز دبانا چاہتے ہیں، کسان کی آواز کو اوپر نہیں آتے ہیں، کسانوں کے مسائل حل کرنے میں فیل ہو چکے ہیں، کسانوں کے ایشو کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ یہ تو آپ کی مہربانی کہ میڈیا والے جو ہے کسان کو ایشو کو اٹھاتے ہیں، اور ہم اپنی جو فریاد ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کسان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، کسان کو پسانے کی کوشش کرتی ہے، ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کے مسائل بڑھاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ زرعی مداخل کی قیمتیں جو ہیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جبکہ زرعی اجناس کے ریٹ جو ہیں وہ بالکل نیچے آ رہے ہیں۔ لہٰذا زرعی مداخل کی اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو زرعی اجناس کے بھی ریٹ بڑھانے چاہیے، یا کم از کم اگر زرعی اجناس کے ریٹ کم کیے ہیں تو زرعی مداخل کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں۔ آج پٹرول کی قیمت دیکھ لیں، ڈیزل کی قیمت دیکھ دیں، زرعی کھاد بیج، زرعی ادویات کی قیمتیں دیکھ لیں، آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہ تو کسان جو ہے یہ ملک دشمن حکومت ہے، اور یہ کسان کو ختم کرنے کے درمیان دیکھیں، اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا تو یہ کاروبار بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ نہ ان کی ملیں چلیں گی، نہ ان کے کاروبار چلیں گے، نہ ان کی انڈسٹریاں چلیں گی، نہ ان کے ٹیکسٹائل ملیں چلیں گی۔ کسان ہے تو پاکستان ہے، کسان نہیں تو پاکستان نہیں۔ جی بہت خوبصورت بات کی، کسان ہے تو پاکستان ہے۔ زراعت بڑا کردار ادا کرتی ہے، سبزی منڈی ہو، شوگر ملیں ہوں، کوئی بھی کاٹن فیکٹریاں ہوں، فلور ملیں ہوں، کچھ بھی ہو، سبزی اور جو اجناس ہیں اس میں کسان کا بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ غلہ منڈی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے بغیر پاکستان کا جو کاروبار ہے وہ چل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اور حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے کسانوں کے مسائل کو بڑھا رہی ہے۔ اب سبزی کے جو نرخ ہیں، سبزی کے جو کسان ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں۔ تو شاہد اقبال ٹریلی صاحب نے کہا جب تک کسان خوشحال نہیں ہوتا تو پاکستان خوشحال نہیں ہوتا۔ تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را کسانوں کے مسائل پر توجہ دیں، تاکہ جو کسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی خوشحال ہو سکیں، وہ بھی اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ جو کسان سے لوٹ مار کرنے والے ہیں، جو مافیا ہیں، وہ بن چکے ہیں، لیکن کسان آج بھی تباہ ہے۔ تو ایمرا پھر انشاءاللہ کسی کسان کے ساتھ، کسی اچھی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔